لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ نکاح پڑھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کتابوں کے حوالوں سے مکمل احتیاطوں کے ساتھ تمام چیزیں جو دھیان پہ رکھنی چاہیے وہ ساری چیزوں کو لے کر میں انشاءاللہ آپ کو نکاح پڑھانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ نکاح جن دو میں پڑھایا جا رہا ہے ان کا نکاح شرعاً جائز ہے۔ یہ بھی ایک کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ شرعاً دولہا دلہن جو ہیں یہ دونوں کا نکاح درست ہے، چونکہ ہر آدمی کا ہر عورت سے نکاح تو نہیں ہوتا نا، کچھ اس کی شرعی حدود ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن سے مرد کا کسی صورتحال میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو یہ کنفرمیشن رہے کہ نکاح شرعاً جائز ہے، ایسے یہ دو لوگ ہیں، کوئی مانے تو نہیں، کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ مثلا محرمات نہیں نہ ہو، عورت عدت میں نہ ہو، عورت اگر طلاق کی عدت میں ہے یا شوہر کے موت کی عدت میں ہے یہ نہ ہو وغیرہ، اور دونوں مسلمانوں یا مرد مسلمان اور عورت کم از کم اہل کتاب یہودی یا عیسائی ہو۔ یہودی عیسائی کا خیال رکھیے گا کہ اہل کتاب سے نکاح جو ہے وہ درست ہے۔ قدیم علماء کرام نے، پرانے علماء کرام نے یہی لکھا ہے، لیکن اس دور کے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کا حال جو ہے وہ یوں ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کلمہ پڑھ کر خود داخل اسلام نہ ہو جائیں۔ اچھا، دو مسلمان عاقل مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے دو مسلمان عاقل عقل مند بالغ یہ گواہ بھی ہوں، اور یا پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ایسا بھی چلے گا۔ دو مسلمان مرد ہو یہ بھی چلے گا، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ بھی چلے گا۔ حق کے مہر، جو مہر کا حق ہے معین کر دیں، جو 10 درہم چاندی سے کم نہ ہو، جو مساوی ہو 2.5 تولہ چاندی کے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں باہمی رضامندی سے آپ مہر مقرر کر سکتے ہیں۔ حق کے مہر نکاح کے ساتھ ہی لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ موقع پہ ہی ادا کر دیا جائے۔ بعد میں مسائل بنتے ہیں، مہر کا حق طلاق سے کوئی جو حق کے مہر ہے اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق دیں گے تو مہر دینا پڑے گا، طلاق ہی نہیں دے رہے ہیں، بیوی ہے تو کائے کا مہر دینا، ایسا نہیں ہے۔ مہر کا جو حق ہے عورت کا وہ نکاح کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، آپ جتنی جلدی دے دیں گے آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ تاثر عام ہے کہ مہر کا تعلق طلاق سے ہے، جو غلط اور جاہلانہ بات ہے۔ نیز جو لوگ کہتے ہیں کہ حق کے مہر شرعی یہ کم از کم کی حد بتا دی ہے، کچھ ایسا بھی لوگ بولتے ہیں، زیادہ کی حد نہیں، چونکہ حق کے مہر مقرر کرنے کا مقصد عورت کی عزت و وقار اور تحفظ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ شریعت نے کم کی حد تو مقرر کی ہے کہ کم سے کم 10 درہم ہو، زیادہ کی حد مقرر نہیں کی، تو زیادہ جتنا چاہے مہر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رقم ہونی چاہیے، ورنہ بے قصور بچیوں کو معمولی رقم دے کر لاؤبالی نالائق خاون معمولی بات پر، اور بسا اوقات تو معمولی بات بھی نہیں ہوتی، ظلماً طلاق دے کر زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ کئی بار مہر زیادہ ہونے کے فائدے بھی ہوتے ہیں کہ مرد طلاق کی طرف بڑھتا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ طلاق دیں گے تو اتنی بڑی بھاری رقم جو مہر کا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس ظلم میں وہ تمام لوگ قصوروار ہیں جن کے غلط فیصلوں نے ایک عورت کو اتنا بے وقت کر دیا ہے۔ حالانکہ مسلمان نہ ظالم ہوتا ہے اور نہ ہی مظلوم ہوتا ہے۔ حق کے مہر لڑکے لڑکی کی باہمی رضامندی سے مقرر کریں۔ مہر کا جو حق ہے وہ لڑکا لڑکی کی رضامندی اس میں ہونی چاہیے۔ نابالغ بچوں اور نابالغ بچیوں کے نکاح ہرگز نہ کریں، ان کو بالغ ہونے دیں اور ان کو وہ حق دیں جو قرآن دیتا ہے، یعنی شادی میں ان کی رضامندی دیکھی جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن پر عمل کریں، نوجوانوں کو اچھے مشورے ضرور دیں، لیکن اپنی پسند ان پر مسلط نہ کریں کہ بہت سی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ حق کے مہر کی رقم معقول رکھی جائے تاکہ بچی کا مستقبل فیوچر جو ہے وہ محفوظ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنا چاہتے ہو اور ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ قرآن کریم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حق کے مہر ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے،
اور اس دور میں تو زیادہ حق مہر ہی رکھنا چاہیے تاکہ آئے دن طلاقوں کا تماشا ہی ختم ہو اور عورت کی عزت بحال ہو۔ حق مہر معاف کرنے میں جلدی نہ کی جائے، ہاں اس کے مطالبہ میں تراخی و تاخیر کی جائے۔ حق مہر ایک قرض ہے اور اس کے برقرار رہنے سے اس کا مقصد حاصل ہوگا، یعنی بچی کے مستقبل کا تحفظ اس ضمانت کو ضائع نہ کریں۔ مرد کو بھی معاف کروانے سے زیادہ اس حق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ درچندے کہ عورت معاف کر سکتی ہے مگر اس میں جلد بازی اور دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر بھر اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے شرعی حقوق سے محروم رہتی ہیں، اور جب محرومی سے تنگ ہوتی ہیں تو نادان اسلام اور علماء اسلام پر برستی ہیں، حالانکہ اسلام نے انہیں اپنی مرضی کی شادی کا حق دیا، ماں باپ، بھائی، خاوند، اولاد، بہن کے ترکہ میں مقرر حصہ دیا ہے، لیکن یہاں کی 90% عورتوں کو اپنے ان حقوق کا علم ہی نہیں۔ اول تو مسلمانوں میں تعلیم ہی کم ہے، پھر نام نہاد پڑھے لکھے، پھر شرعی احکام سے ناواقف ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث اور فقہ اسلام کا ذخیرہ آسان اردو میں موجود ہے۔ یہ علمی خزانہ کسی خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ آئیے نکاح کے طریقے پر آتے ہیں۔ پہلے نکاح کا فارم پر کریں، متعلقہ اشخاص کے دستخط کروا لیں، جو وہاں پر گواہ، وکیل وغیرہ بن رہے ہیں۔ پھر لڑکے لڑکی دونوں سے اجازت لیں، لڑکی کو لڑکے کا پورا تعارف کروائیں، حق مہر دونوں کی مرضی اور اجازت سے طے کروائیں۔ خاندان والے باوقار طریقے سے گھر والوں کے سامنے لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کروائیں تاکہ وہ دیکھ کر اپنی پسند کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا حکم جو ہے وہ ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، جس کا صریح مفاد یہ ہے کہ دیکھ کر نکاح کرو، کہ دیکھے بغیر پسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر ممکن ہو تو اس کی ان خوبیوں کو دیکھے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، قد، رنگ، آنکھیں، نیک عادت وغیرہ، جو اسے عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اسے دیکھ لے کہ یہ طریق تم میں محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ پھر گواہوں کے روبرو لڑکے سے کہیں کہ فلاں لڑکی کو اتنے حق مہر کے بدلے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو۔ لڑکا کو یہ کہے کہ لڑکی فلاں ہے، اس کی والد صاحب کا نام یہ ہے، یہ گواہ ہیں، یہ وکیل ہیں، کیا تم اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو؟ وہ قبول کرے تو خطبہ مسنونہ پڑھ کر دونوں کے اچھے مستقبل اتحاد و اتفاق اور حسن معاشرت کی دعا کریں۔ خطبہ جو ہے یہ نکاح جو ایجاب و قبول ہے، لڑکی سے اجازت لے کر کے آ کر لڑکا کے پاس قبول کروانے سے پہلے ہی خطبہ پڑھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دعا کر لیں اور چھوارے وغیرہ جو ہیں وہ حاضرین پر تقسیم کریں، اور یہ نکاح ہو گیا۔ اسی کو نکاح بولتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ یار کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو کلمہ الحمدللہ پڑھانی چاہیے، پڑھائیں گے تو بہتر ہے۔ اگر قاضی نے کلمہ نہیں بھی پڑھایا تب بھی نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح کے شرائط میں کلمہ نہیں ہے۔ نکاح میں دو چیز ہے، ایک ایجاب، ایک قبول۔ ایک ایجاب کرے، دوسرا قبول کرے، اور یہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے ہو، اسی چیز کا نام نکاح ہے۔ اور اس میں خطبہ بھی کبھی اگر ایسا بھی ہو گیا کہ قاضی صاحب نے خطبہ بھول گئے تو کوئی دقت نہیں، بنا خطبے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ ہونی چاہیے لیکن خطبہ نکاح کے ضروریات میں سے نہیں ہے، نکاح کے شرائط میں سے نہیں کہ خطبہ نہیں پڑھا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو ٹوکا ٹاکی نہ کریں بلکہ آرام سے باتیں کریں، اور کچھ کہیں اگر لوگ ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی اگر کچھ چوک جائیں تو محبت سے پوچھیں کہ حضرت ایسا ہو گیا، آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تو پڑھا دیں، بہتر ہوگا۔ تو یوں اگر نہیں بھی پڑھاتے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ نکاح کا طریقہ تھا، اس پر کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کو پیش کی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔